اچھا عبداللہ، مجھے اسپیشلی میری چھوٹی بہن نے کہا تھا کہ ابھی آپ جا رہی ہیں عبداللہ کا انٹرویو کے لیے، تو آپ نے ان کو لازمی بتانا ہے کہ وہ آپ کی بگیسٹ فین ہے. مطلب اگر آپ کے ہزاروں فین ہے نا تو ان میں سے ٹاپ پہ وہ والی آپ کی فین ہے. اور آپ کو اس نے شاید انسٹاگرام پہ ٹیگ بھی کیا تھا اور آپ نے کہیں ان کی اسٹوری شیئر بھی کی تھی. اور جب آپ نے اسٹوری ری شیئر کی تو اس کے پروفائل پہ بہت سارے وزٹ آئے. اور اس دن بھی ہمارے بہت سارے ٹیشوز آیا ہوئے رو رو کر برا حال کہ یار عبداللہ نے میری جو ہے وہ اسٹوری شیئر کیا اینڈ شی واز ویری ہیپی. اور ابھی بھی وہ جب بھی دکھی ہوتی ہے تو آپ کی شاعری لگی ہوتی ہے ایک سائڈ پر، اور جتنے بھی ٹیشو کے باکسز آتے ہیں وہ رو رو کر جو ہے نا برا حال. تو آپ کیا کہنا چاہتے ہیں اگر وہ دیکھ رہی ہوئی ویڈیو میں؟ سب سے پہلے تو ان کا بہت زیادہ شکریہ کرنا چاہوں گا کہ وہ شاعری پسند کرتے ہیں، اور یہ بڑی اچھی بات ہے. لیکن جو شاعری کو اتنا پسند کرتا ہے اس کو زیادہ اتنا نہیں رونا چاہیے. تھوڑا انٹلیکچوئل مائنڈ ہوتا ہو، شاعری ہمیں ہر کسی کو تھوڑی سمجھ میں آ جاتی ہے. ایسے ہی ہے، زبردست. اچھا اب مجھے نا ایک میجر ڈفرینس جاننا ہے، محبت اور عشق میں کیا فرق ہے؟ محبت اور عشق، ہر کوئی کہتا ہے مینوں محبت ہوگی حالانکہ ہوئی نہیں ہوندی. سو واٹس دا میجر ڈفرینس بٹوین عشق اینڈ محبت؟ اتنا کچھ زیادہ فرق تو نہیں ہے. جو شاعری میں بیان کیا جاتا ہے یا جتنا ہمیں معلوم ہے وہ یہی ہے کہ محبت اور عشق میں صرف سٹیجز کا فرق ہے. کہ محبت کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک آغاز کی سٹیج کہہ سکتے ہیں، اور عشق انتہا ہو سکتی ہے. اتنا زیادہ کوئی اس میں فرق نہیں ہے، ون سائڈ لفظوں کے فرق ہے. ون سائڈڈ. وہ میرا ایک شعر تھا، باہمی ہم میں کئی اور تعلق تھے زریم. یہ محبت تو ہمیشہ سے یک طرفہ تھی. تو انسانی بہت سارے تعلقات کسی کے ساتھ آپ کے ہو سکتے ہیں، تو یک طرفہ محبت مجھے تو ٹھیک ہی لگتی ہے، اس میں کوئی گروپ آپ کو نہیں ہے. آپ کو ہوئی جو ہوئی ہے تو اس لیے آپ کو اچھی لگتی ہے. ایک شاعر کتنا کماتا ہے منتھلی انکم؟ ہاں ایک افواہ ہے یار. کیا وہ افواہ بہت زیادہ پھیلی ہے. شاید میرے خد و خال کو دیکھتے ہوئے لوگ سمجھتے ہیں کہ میں نا کوئی بہت زیادہ نشے کرتا ہوں. ہاں ایگزیکٹلی. آپ کو یہ لگ رہا ہے؟ نہیں مجھے لگ نہیں رہا. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. آنیسٹلی نہیں لگ رہا، لیکن میں نے سنا لوگ کچھ واقعی میں دیکھ کر ایسے کہتے کہ یار پتلا سا ہے. کمنٹس بہت زیادہ آتے ہیں. ہاں وہ اس طرح نہیں کہتے کہ پیتے ہو یا نہیں، وہ مجھے ڈائریکٹ کمنٹ آتے ہیں کیا کہ چھوڑ دو چھوڑ دو نشے چھوڑ دو بھائی، مر جاؤ مر جاؤ. کیسا لگتا ہے آپ؟ میں ان کو رپلائی تھوڑی کرتا ہوں، میں مطلب نہیں کرتا اس کا، لیکن پڑھ کے ہنستا ضرور ہوں کہ بندہ پوچھتا ہے کہ یار آپ کون سا یہ نصیحت آتی ہے کہ چھوڑ دو. آپ کو جو ہے نا ہم بتا دیتے ہیں عبداللہ، ہمارے پلیٹ فارم سے آپ بتا دو کہ یار میں کوئی نشہ بھی نہیں کرتا، ایسا کوئی. زبردست ہو گیا. اچھا آخری ہے جی، اب میں آپ سے آپ کے ریپڈ فائر راؤنڈ ہے، آپ نے اپنی پسند بتاتے جانا ہے. کافی اور ٹی، چائے یا کافی؟ چائے. چائے. دن کے کتنے کپ؟ بہت زیادہ، 8 سے 10 کپ. 8 سے 10 کپ. اگر چائے پینے پہ کیس ہوتا، FIR ہوتی، تو آپ کتنی دفعہ جیل جا چکے ہو؟ میں ڈیلی چلا جاتا ہوں، چائے بہت پیتا ہوں. صحیح ہو گیا. اچھا آپ سیونگ والے ہیں بچے یا پھر اسپینڈ کرنے والے؟ اسپینڈ کرنا. اور کہاں پہ سب سے زیادہ اسپینڈنگ ہوتی ہے آپ؟ سب پہ، اس سے منسلک ہر انسان پہ بھی، اور دوستوں کے دوست ہیں، خود پہ بھی. صحیح ہو گیا. بکس پڑھنے کا شوق ہے یا موویز دیکھنے؟ دونوں کا برابر شوق ہے. آخری مووی کون سی دیکھی؟ ابھی آخری وہ رانجھنا دیکھی، حالانکہ وہ مووی بہت پرانی ہے، اور ایک دیکھی تھی مقبول عرفان خان کی. زبردست. ٹیکسٹنگ زیادہ کرنے کا شوق ہے یا کالس؟ کال. وہ ٹیکسٹنگ بور کرتی ہے. انسٹاگرام یا پھر فیس بک؟ انسٹاگرام. فاسٹ فوڈ یا دیسی میں کیا پسندیدہ ڈش ہے آپ کی؟ بھنڈی گوشت. اوکے. ماؤنٹینز یا بیچز؟ ماؤنٹینز. کیوں؟ پہاڑوں پہ کبھی کھڑے ہو کے کسی کو آواز دی ہو؟ پہاڑوں پہ تو نہیں، ہمارے وہ جو کہہ سکتے ہیں دریا کا جو بند ہوتا ہے نا، وہ بہت زیادہ اوپر ہے، دریا سندھ کا ہمارے پاس سے گزرتا ہے، تو وہاں میں بہت زیادہ جاتا تھا اپنے کزن کے ساتھ. وہ جگہ پسند ہے، تو پہاڑ زیادہ پسند ہے بیچز کی نسبت. مارننگ یا نائٹ اولا. اوکے جی زبردست. اور سالٹی اسپائسی چیزیں پسند ہے یا سویٹ؟ زندگی کا سب سے بڑا کاش کیا ہے؟ کاش ایک نہیں ہے، بہت سارے. کوئی بگیسٹ ون کہ یہ پورا ہو جائے تو یار بہت مزہ آئے. اچھا ابھی یعنی کہ مستقبل کے لیے کوئی؟ جی ابھی تک ایسا کاش جو آپ کا پورا نہیں ہوا، کوئی ایسی وش لسٹ؟
ابھی تو ایسا کچھ نہیں جو پورا نہیں ہوا, مالک کا فضل ہے, کچھ بھی نہیں ہے ایسا جو کسی چیز کی مطلب خواہش کی ہو یا کوئی نہ پوری ہوئی ہو. لیکن یہ ہے کہ ایک عجیب سی خواہش ہے کہ جو ہے نا 4 شادیاں ہو جائیں. نہیں مطلب 2 چیزوں کے درمیان میں یہ سچ بتا رہا ہوں, ہمیشہ یہ ایک رہتا ہے کہ مجھ سے منسلک جو میرے پیارے لوگ ہیں وہ پہلے مریں گے تو میں یہ دکھ کیسے برداشت کر پاؤں گا, اور اگر میں مر گیا تو وہ یہ کیسے برداشت کر پائیں گے. ابھی تک یہ سمجھ نہیں ہے کہ پہلے کیسے مرنا چاہیے, مجھے مرنا چاہیے اور مرنا. تو آپ نے بہت گہری بات کی ہے. بس یہ ایک خوف سا رہتا ہے. اچھا, آپ کو کیا لگتا ہے آپ کے نہ ہونے سے سب سے زیادہ فرق کس انسان کو پڑے گا جو آپ سے ابھی سوچ کے بھی برداشت کرنا مشکل ہے کہ آپ سوچتے ہو یار میں مر جاؤں گی تو ان کا کیا ہوگا؟ میری بہن, میرے ماں باپ. ماں باپ خوش ہوتے ہیں. دوست بھی ہیں, مطلب ایسے کئی دوست ہیں جن پہ میرا تو یہ ایمان ہے کہ اگر میں مر گیا یا میں جب نہ رہا تو وہ مجھے بہت یاد کریں گے, میری قبر پہ بھی آئیں گے. ان کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے, لیکن ماں باپ اور میری جو سسٹر ہے ان کا دکھ کیسے برداشت. اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی زندگی دے, صحت مند زندگی دے. ابھی مایوسی کی باتیں نہیں کرتے ہم. نہیں, یہ خوف ہے میرا, خوف ہے, کہہ سکتے ہیں. صحیح ہو گیا. ایک کوئی شاعری مجھے ڈیڈیکیٹ کر دیں اور اس کے بعد کوئی اپنی تازہ سی کوئی شاعری جو ابھی تک انٹرنیٹ پہ ہمیں نہیں ہے. اچھا, ویسے مجھے ایک شعر ذہن میں آ رہا ہے. اوکے, اس کا پہلا شعر میں سنا دیتا ہوں, دوسرا بھی سنا دیتا ہوں بھائی, لیکن وہ ڈیڈیکیشن کا کوئی غلط مطلب نہیں لینا آپ نے. اوکے. ہاں, اس کا مطلب شعر یہ ہے کہ تم بھلے شاہ کے قریب سہی, تم بھلے شاہ کے قریب سہی, شاہ کی داسیوں سے دور رہو. جتنی روشن تمہاری آنکھیں ہیں تم میرے جنگلوں سے دور رہو. تازہ غزل وہ اپنی سنا رہے ہیں گائس, تو یہ تو بھائی مجھے لگتا ہے بلاک بسٹر ہوئے گی انشاءاللہ. اس کا جو مقطع ہے وہ اس کے متعلق تھوڑی بات بھی کروں گا میں. جی جی. غزل ہے تازہ یہ بھی ہے کہ کیا فصیلیں اور کیا در بچ گئے, کیا فصیلیں اور کیا در بچ گئے, مر گئے سب لوگ اور گھر بچ گئے. میں وہاں پہنچا تو اس کے ہاتھ میں آخری 2-4 پتھر بچ گئے. ہائے اللہ, اس کو ورنہ ہم نے خود پہ ہو جانا تھا خرچ, تیرے ہاتھوں ضائع ہو کر بچ گئے. کمال. اڑ گئی الفاظ سے لپٹی مہک, جیب میں ویران لے کر بچ گئے. اور کٹ گیا ماں بین جتنا وقت تھا, اور ہم دونوں برابر بچ گئے. اور دکھ نہیں دستار گرنے کا زریم, شکر ہے ہم دونوں کے سر بچ گئے. اب اس میں جو ہے مقطع, میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ لوگوں نے بھی, اور شاید کچھ لوگ ایسا سمجھیں کہ دستار کی فضیلت زیادہ ہوتی ہے, سر کٹ جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے, دستار بچنی چاہیے. اس دستار کا کیا کریں گے آپ, ٹھیک ہے. صرف اسی جھوٹی اور نام نہاد غیرت کی اور عزتوں کے نام پہ نا بہت سارے قتل و غارت ہو چکی ہے ہمارے اپنے علاقے میں. بہت زیادہ ہمارے علاقے میں جو بھی قتل ہوا ہے وہ صرف اتنا ہوا کہ اس نے میری بے عزتی کر دی, یہ کر دی, وہ کر دی, عزت نہیں کی میری, یہ. تو یہ جو دستار والا ہے ایک نام نہاد سا ایک انہوں نے بنایا ہوا ہے نا, اسٹار سا, یہ فضول سا. تو اس کے چکر میں اگر گردن کاٹ دیں ایک دوسرے کی, خون بہہ جائے, مار دے, انسان مار دے, ایک انسان دوسرے انسان کو مار دے, تو وہ دستار کے چکر میں میرے خیال سے تو انتہائی گھٹیا حرکت ہوگی. تو اگر آپ کے جھکنے سے, آپ کے معافی مانگ لینے سے یا بات مان لینے سے, جھک جانے سے اگر جان بچ جاتی ہے نا, تو جھک جانا زیادہ بہتر ہے. تو پھر دکھ نہیں دستار گرنے کا ذریعہ. میری اگر جھکنے سے میری پگڑی گر گئی ہے, اس سے کوئی پرابلم نہیں ہے. شکر ہے اس چیز کا کہ ہم دونوں نے ایک دوسرے کے گلے نہیں کاٹ دی. بس یہ کمال. بہت شکریہ آپ کا, بہت شکریہ آنے کے لیے اور ہمارے اس ایپیسوڈ کا حصہ بننے کے لیے. اور مجھے بہت اچھا لگا لٹرلی, اور آپ نے ساری باتیں سچی کی, اپنا کچھ بھی پردہ رکھ کر یا چیزیں چھپا کر بات نہیں کی. تو دس واز ویل اینڈ گڈ اینڈ اپریشیٹڈ اینڈ تھینک یو سو مچ فار کمنگ. اور آئی ہوپ کہ آپ سب کو بھی اچھا لگا ہوگا یہ پروگرام. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم عبداللہ کو دوبارہ بلائیں ہیں تو آپ کے کیا مائنڈ میں سوال ہے جو آپ چاہتے ہیں ہم ان سے پوچھیں, تو آپ کامنٹ کر کے بتا سکتے ہیں. اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. تھینک یو سو مچ. دیکھتے رہیں چٹ چیٹ وتھ سجل.